ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنے حقیقی آزادی مارچ کے اختتامی مرحلے کا آغاز کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ ہم نے 26 نومبر بروز ہفتہ 1 بجے دن پنڈی پہنچنا ہے۔ کی آزادی کے لیے تمام لوگوں کو گھروں سے نکلنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی 26 نومبر کو سب لوگ جو ہے وہ پنڈی پہنچیں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ میں پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ہم نے 7 ماہ پہلے شروع کی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 25 مئی کے ظلم کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، لوگوں کے گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی اور لوگوں پر بے تحاشا ظلم کیا گیا۔ عمران صاحب نے کہا کہ خود ان پر 23 FIRs کاٹی گئیں اور ڈرٹی ہیری نے اسلام آباد کے سوشل میڈیا کے لوگوں پر بہت زیادہ تشدد کیا۔ عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ان پر بلوچستان کے دہشت گردوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ چیئرمین نے کہا کہ چوروں کی حکومت سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، اور اب چور جو ہے وہ اپنی نسلوں کو بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لوگوں کو صرف منی لانڈرنگ کا کام آتا ہے اور ملک میں کرپشن کا پیسہ کیسا اکٹھا کر کے اس کو ملک سے باہر لے کے جانا ہے۔ زور دے کر کہا کہ ہم قوم کو حقیقی آزادی دلائے بغیر نہیں رکیں گے۔ کلمے پہ بنا ہے اور ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، کسی ملک کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ چاہے ناراض ہو چاہے راضی، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ کہا کہ گھڑی کی کہانی نون لیگ، ڈرٹی ہیری اور ایک نجی ٹی وی نے مل کر کھڑی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے پاکستان میں انصاف نہیں ملے گا، اسی وجہ سے میڈیا گروپ پر وہ امریکہ، دبئی اور برطانیہ میں کیسز کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن 1 سیکنڈ کے لیے ہم امریکہ والے بیانیوں کو، یعنی جو سازش اور مداخلت والی جو ہے یہ بیانیوں کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹا ہے، تو کیا ہم اس سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ جو منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ تھے، جن کے اوپر پاکستان میں کیسز چل رہے تھے، ان کو کیسے حکومت دے دی گئی، ان کو کیسے حکومت پر بٹھا دیا گیا؟ توشہ خانے والی گھڑی کی فیک نیوز کو یہ لفافہ خور صحافیوں نے اور امپوٹنٹ گورنمنٹ نے سکینڈلائز کیا اور بہت زیادہ میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا۔ آخر اس کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی۔ لیکن در حقیقت اس سٹوری کو مارکیٹ میں جو انٹروڈیوس کرانے کا وہ مطلب یہی تھا کہ جو ڈیلی میل کا کرپشن کی بہت بڑی داستان تھی اور جس میں وزیر اعظم صاحب کو جرمانہ بھی ہوا، اور اس سٹوری کو کسی طرح دبایا جا سکے۔ ای میل والی کرپشن کی داستان جو زلزلہ زدگان کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، افزادہ لوگوں کے لیے جو پیسے تھے اس کو منی لانڈر کیا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس داستان کو کسی طرح اس توشہ خانہ کے ذریعے سے دبا دیا جائے۔ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے حقیقی آزادی مارچ چند ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حقیقی لانگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے، یہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے لیے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر زرداری صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب عمران خان کی جمہوری حکومت 6% سے گرو کر رہی تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ تھی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے غیر جمہوری طریقے استعمال کرنے میں پیش تھے، اور ان غیر جمہوری طریقوں کے استعمال سے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ آصف زرداری صاحب نے ارکان پارلیمنٹ کی منڈیاں لگائیں، پیسے کا بے دریغ استعمال کیا، لوگوں کے ضمیر خریدے اور اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی چیزیں تھیں؟ گزشتہ 7 ماہ میں پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ ڈیفالٹ ان کے خطرات جو ہے وہ 80% تک ہو گئے ہیں۔ جب سے بھٹو حکومت میں وزیر خارجہ بنے ہیں، موصوف جو ہے وہ سوائے دوروں کے کوئی اور کارنامہ بتائیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہو۔ ایک افسوسناک خبر کہ مفتی اعظم پاکستان، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی رفیع عثمانی طویل العمر کے بعد 88 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی محمد رفیع عثمانی دارالعلوم کرنگی کراچی کے صدر اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ تھے، جو کہ گزشتہ کئی عرصے سے عارضہ میں مبتلا تھے۔ دارالعلوم کراچی کی جانب سے مفتی رفیع عثمانی کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ہے۔
की तदफीन दारुल उलूम कराची के अहाते में वाक़ कब्रिस्तान में होगी। PM हाउस में मुशावरती इजलासों का सिलसिला जारी है। नए आर्मी चीफ और जॉइंट ऑफ चीफ की समरी पर जल्द फैसला मुतवक्के है। जुम्मे की शब सियासी और अस्करी हुकाम की मुलाकातें हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम तरीन मुशावरती इजलासों का सिलसिला भी जारी है। राय का कहना है कि अहम तकरीरों के मामले पर गुज़श्ता रात 2 सीनियर वज़रा की रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। इसमें वफाकी काबीना के सीनियर अराकीन और एक अहम शख्सियत भी मौजूद थी। पाक फौज के नए आर्मी चीफ और सीनियर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी पर जल्द फैसला होगा। इस ज़मन में एक हेलीकॉप्टर की भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लैंडिंग हुई थी। ज़राए ने बताया कि PM हाउस में होने वाले अहम इजलास में जल्द फैसला मुतवक्के है। दूसरी जानब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम तकर्री वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इख्तियार करार दे दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान ने भी साबिक सदर के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है। स्टेज ड्रामों के मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदाकार के भाई ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। नाज़रीन, स्टेज के मशहूर अदाकार कॉमेडियन तारिक टैडी की तबीयत शदीद नासाज होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया था। PKLI के डॉक्टर्स का कहना था कि जिगर का इन्फेक्शन बढ़ने से अदाकार की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई थी और उनका 70% जिगर काम करना छोड़ गया था। अब तक इतना ही। अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।